کوئی چھوٹی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں. اب یہ رات اور دن کا آنا جانا یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے؟ آج تو مطلب سائنس کی وجہ سے ہمیں جو چیزیں پتہ ہیں ہم سے پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھی. ان کا تو ایمان بالغیب تھا جن باتوں پہ، ہمیں تو وہ چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں. 3 بڑی بڑی موشنز جو ڈسکور ہوئی ہیں نا زمین کی، ان میں سے پہلی موشن یہ ہے کہ زمین ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر اپنے محور کے گرد گھومتی ہے. 1 سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر، جس کی وجہ سے 24 گھنٹے میں ہمارا دن رات مکمل ہوتا ہے. میں ایکویٹر کی بات کر رہا ہوں، اس کے ارد گرد، میں نارتھ اور ساؤتھ پول کی بات نہیں کر رہا. وہاں تو سورج ود رسپیکٹ ٹو زمین جو ہے افق کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، وہ الگ معاملہ ہوتا ہے، وہ پھر آپ کو پوری سائنس سمجھانی پڑے گی. ایک عام ڈسکشن میں بات کر رہا ہوں. دوسری موشن ہے زمین کی 1 سیکنڈ کے اندر، یہ تو ہوگی نا آدھا کلومیٹر، وہ ہے 1 سیکنڈ کے اندر 30 کلومیٹر سورج کے گرد. اور یہ اس رفتار کو کوئی سوچ سکتا ہے؟ 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر، یہ گولی کی رفتار سے 60 گنا زیادہ رفتار ہے. یہ 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر. گولی 1 سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر طے کر سکتی ہے، اور زمین 1 سیکنڈ کے اندر سورج کے گرد 30 کلومیٹر، جس کی وجہ سے 365 دنوں میں ہمارا سال مکمل ہوتا ہے. اور یہ دو تو پھر بھی تھوڑا بہت بندہ دماغ میں سوچ سکتا ہے. جو تیسری موشن ہے نا، وہ زمین اور پورا ہمارا یہ سولر سسٹم سمیت ہمارے سورج کے 1 سیکنڈ میں 200 کلومیٹر کی رفتار سے ایک سٹار ویگا ہے اس کی طرف پچھلے 15 ارب سال سے ٹریول کر رہے ہیں. ذرا آپ لینتھ دیکھ لیں. اسی لیے جو کائنات کے فاصلے ہیں وہ لائٹ ایئرز میں ماپے جاتے ہیں. وہاں تو آپ کے سب کچھ فیل ہو جاتا ہے. یعنی روشنی 1 سال میں جتنا فاصلہ طے کرتی ہے نا، اسے کہتے ہیں لائٹ ایئر. اور روشنی جناب گھوڑے کی رفتار سے، بوئنگ کی رفتار سے، میزائل کی رفتار سے نہیں چلتی. روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ میں. 1 سیکنڈ میں روشنی زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے. 3 لاکھ کلومیٹر یا 1,86,000 میل، کیونکہ زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے. تو 7 چکر کاٹے زمین کے 1 سیکنڈ میں روشنی، 1 سیکنڈ میں 7 چکر زمین پوری کے کاٹ لے، اور یہ سال تک ٹریول کرتی رہے، تو وہ 1 لائٹ ایئر ہے. تو 1 لائٹ ایئر جو ہے وہ کیلکولیشن کرتے ہوئے کیلکولیٹر فیل ہو جاتا ہے. یہ تو اللہ ہی اللہ ہے. آپ مجھے بتائیں، جس اللہ کا تعارف یہ ہے تو بابے کدھر آ جائے بیچ میں؟ بابوں کو تو یہ جب ہم باتیں بتائیں نا تو وہ ہماری ویڈیوز دیکھ کے بیان بھی نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں جی وہ بابے کے اندر منو غصہ ہے، میں آسمان زمین تے سٹ دیا نہ، تنوں آسمان دے سائز دا پتا نہ زمین دا. بھی کہانیاں تو بنانا پھر پتہ ہی کسی چیز کا نہیں. تو آج جس طرح خدا ابھرا ہے، وہ علامہ وحید الدین خان صاحب ہیں انڈیا کے، 95 ایئرز ان کی ایج ہے آلموسٹ. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دا گاڈ ارائزز، خدا ابھرتا ہے. خدا جس طرح ابھرا ہے نا جی اس لیٹسٹ ورلڈ کے اندر سائنٹیفک فینومینا کی ڈسکوری کے بعد، ابھی تو آپ اسٹرکچر آف جین کے اوپر ڈسکشن کرنا شروع کریں، یہ جینز کیا بلا ہیں، اور انسان اور نباتات اور حیوانات کی ریپروڈکشن کا کیا سلسلہ ہے. یہ تو انبلیویبل ڈیٹا ہے، کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور یہ اتنا مینیجیبل ہے کہ سائنٹسٹ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اتنی فائن ٹیون ہے کہ اگر ایک بال پوائنٹ اپنی نوک پہ کھڑا کیا جائے تو کھڑے نہیں ہو سکتا. کتنا بیلنس آپ مرضی کر لیں، 1 ارب سال تک اگر وہ اپنی نوک پہ کھڑا رہے، اس سے زیادہ بیلنس اس کائنات کے اندر ہے. اور وہ ذرا سا بھی ڈسٹرب ہو جائے تو یہ کائنات تباہ ہو جائے. یہ تو بہت کچھ اس میں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن میں اس کو سکپ کرتا ہوں. اب ادھر واپس آ جائیں. اللہ طرف ہمارا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں
اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے، جو اپنی عقل کو استعمال کریں۔ اور پھر وہ جب وہ یہ سب کچھ دیکھیں گے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تو ان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ وہ اللہ ہی کو یاد کرتے رہیں گے، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، کروٹوں پہ لیٹے ہوئے بھی۔ ظاہر ہے اللہ ہی اللہ۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام اپنے بستر سے اٹھتے ہی آیات کیوں پڑھتے تھے، کہ بستر پہ لیٹے ہوئے بھی، کروٹوں پہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ نماز تو پروٹوکول والی عبادت ہے، نماز کے بغیر بھی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، جنابت کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کر لیتے تھے۔ یہ نماز کا پروٹوکول ہے کہ آپ کا وضو اور غسل والا ایشو ہے، ادروائز عام عبادت کے لیے تو نہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و تفکر کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں۔ تو غور و تفکر کرنے کے بعد کس رزلٹ میں پہنچتے ہیں؟ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے رب ہمارے، تو نے یہ چیزیں فضول پیدا نہیں کی ہیں، یہ کریشن کسی مقصد کے تحت ہے، اور اس مقصد کا منطقی انجام یہ ہے کہ مجھے بھی کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، اور اس کا منطقی انجام یہ ہے کہ اگر میں نے وہ مقصد پورا نہ کیا تو میں مارا گیا۔ تو لہٰذا میں دعا کرتا ہوں، سبحانک فقینا عذاب النار، اے اللہ تو تو پاک ہے، تو نے تو ایسی قدرت ہے تیری کہ غلطیوں سے پاک ہے تو، میں تو غلطی کروں گا، میں تو انسان ہوں، فقینا عذاب النار، پس ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔